بڑا روکھا سا مزاج تھا اس کا۔ اس نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی، بس صرف اپنا حق وصول کیا تھا۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں قصوروار کدھر تھی۔ اگر اس کو مجھ سے اتنی ہی چڑ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگلی صبح ملازمہ نے ناشتہ مجھے میرے کمرے میں ہی دیا تھا اور میرے پاس ولیمے کا جوڑا رکھ کر چلی گئی۔ پورا دن جمشید نے مجھ سے بات نہیں کی، نہ ہی اس کے والدین نے۔ عجیب کشیدگی سی تھی ان کے گھر کے ماحول میں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو ولیمے کے فنکشن میں وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ بہت بڑا فنکشن کیا گیا تھا، سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں ان کی بہو ہوں۔ میں تو جمشید کے دوغلے رویے پر حیران تھی۔ سب کے سامنے میرے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوا رہا تھا، یوں تھا کہ جیسے مجھے پا کر بہت خوش ہو۔ لیکن کمرے میں آتے ہی، آج بھی میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، کسی بے جان مجسمے کی طرح۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگا آج میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، جاؤ جا کے کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگا جیسے میں کوئی زر خرید غلام ہوں، جب وہ چاہے اٹھ کر اس کے لیے تیار ہو جاؤں، جب وہ چاہے تب سادہ سا لباس پہن کر سو جاؤں، میرے اپنے جذبات اور اپنی کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ میں کپڑے تبدیل کر کے لیٹ چکی تھی، وہ اپنی بالکنی میں پھر سے جا چکا تھا۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی تھی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں نیند بھی آ گئی۔ اگلی صبح مجھ سے کہنے لگا اپنا سامان پیک کر لو، ہمیں ہنی مون پر جانا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے نہ مجھے رونمائی کا تحفہ دیا تھا، نہ میرے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھا تھا، پھر جانے کا کیا تک تھا؟ بہرحال میں نے سامان پیک کر لیا، مجھے ایبٹ آباد لے کر آیا تھا۔ یہاں کا موسم کافی سرد تھا، ہلکی ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی، سردی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر کراچی جیسے موسم کے عادی لوگوں کے لیے یہ سردی بہت زیادہ تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ جہاز کا پورا سفر خاموشی میں گزرا۔ اسلام آباد سے ایبٹ آباد تک کا سفر بھی بالکل خاموشی سے گزرا۔ میرا تو جیسے حوصلہ جواب دے گیا تھا، کچھ میں تھک بھی بہت گئی تھی، اس لیے ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی بیڈ پر دراز ہو کر سو گئی۔ جمشید نے مجھے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ اب بھی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، سامنے کا منظر بھی ایسے ہی خوبصورت تھا۔ دل میں عجیب سے جذبات انگڑائیاں لینے لگے۔ لیکن میرا محبوب بہت ستمگر تھا، چہرے پر بڑی سختی لیے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے کہا ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے بات کی ابتدا کی تھی۔ کہنے لگا اپنے کام سے کام رکھو، میں جانتا ہوں سگریٹ کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں بالکل غصے سے دیکھ کر اس نے یہ بات کہی اور پھر سے سگریٹ پینے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے مناؤں، لیکن اس کا سخت لہجہ، بے تاثر چہرہ دیکھ کر ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو وہ مجھے ریسٹورنٹ پہ لے گیا، لیکن غصے کے مارے میں نے کچھ نہیں کھایا، اور اس نے مجھے کہا بھی نہیں کہ تم کیوں بھوکی بیٹھی ہو، کھا کیوں نہیں رہی ہو۔ چپ چاپ اپنا کھانا کھاتا رہا۔ میں بھی غصے سے منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم واپس ہوٹل میں جانے لگے تو برف باری شروع ہو گئی۔ جہاں وہ ریسٹورنٹ تھا اس کے 15 منٹ کی واک پر ہی ہمارا ہوٹل تھا، اس لیے ہم پیدل ہی گئے تھے۔ واپسی میں برف باری اس قدر تیز ہو جائے گی ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ مجھ سے تو اس برف پر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی جمشید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے تیزی سے ہوٹل کی جانب لے جانے لگا۔ کہنے لگا جلدی چلو، اگر اور برف باری پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ ہوٹل کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے میں بری طرح سے کپ کپانے لگی، اس لیے میں فوراً سے رضائی میں گھس گئی۔ مجھے لگا تھا جمشید میرے ساتھ لیٹ جائے گا، میں اس سے معذرت کر لوں گی، لیکن وہ بہت پتھر دل انسان تھا۔ پھر سے اپنی سگریٹ کی ڈبیا لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ کافی دیر میں غصے سے بیٹھی رہی، سردی کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ اس طرح کمرے کا دروازہ کھڑکا تھا۔ جمشید بالکنی سے کمرے میں آیا، دروازہ کھول کر ویٹر سے ایک کپ کافی کا لیا اور واپس پھر بالکنی میں چلا گیا۔ کیا تھا مجھے بھی ایک کافی منگوا دیتا، سردی تو مجھے بھی لگ رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ ایک 2 سیٹر صوفہ رکھا ہوا تھا، وہیں بیٹھا ہوا تھا، گھونٹ گھونٹ کافی پی رہا تھا، گرم شال اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ سگریٹ کے سٹے بھی مار رہا تھا۔ پتہ نہیں سگریٹ کے ساتھ کافی کیسے پی سکتے ہیں لوگ۔
میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے بے حد قریب دیکھ کر اس نے بس ایک تیکھی نظر سے ہی مجھے نوازا تھا، لیکن اس بار میں سوچ چکی تھی کہ ڈھیٹ بن کر اس کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک مجھ سے دور رہ سکتا ہے۔ لیکن باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ میں جان بوجھ کر اپنی شال نہیں لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا جے کے مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میری اس بات پر کہنے لگا تمہیں یہاں کس نے کہا ہے کہ بیٹھو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہی روکھا سا لہجہ۔ میں نے اس کی شال پکڑی اور اپنے اوپر بھی لپیٹ لی اور بالکل اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاید اسے مجھ سے ایسی امید نہ تھی، لیکن میرا شوہر تھا، میں اسے ناراض نہیں رکھ سکتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مجھے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے بازو پھیلا کر اپنے قریب بھی نہیں کیا۔ میں نے خود ہی اس کا بازو پکڑا اور اپنے گرد لپیٹ لیا، اوپر سے شال بھی کی اور شال کو پکڑ کر اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ بالکل اس کے قریب ہو گئی۔ شاید میری قربت نے اس کے اندر ہلچل سی مچائی تھی۔ بار بار میرا سر اپنے کندھے پر دیکھ کر اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگا ریسٹورنٹ میں تمہیں کھانا کھلانے لے کر گیا تھا، اس ہوٹل میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے کہا اس وقت بھوک نہیں لگی تھی، اب لگ رہی ہے۔ کہنے لگا میں تمہارا عاشق تو ہوں نہیں، شرعی شوہر ہوں، اس لیے اس برستی برف باری میں تمہارے لیے کھانا لے کر بالکل نہیں آؤں گا، اور اپنی جیب میں سے چاکلیٹ نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ کہنے لگا اسی میں گزارا کر لو۔ میں نے چاکلیٹ لے لی اور کھانے لگی۔ سائڈ پر رکھا کافی کا کپ جیسے اس نے پینے کے لیے اٹھایا، میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کافی پینے لگی۔ میں نے کہا مجھے بھی سردی لگ رہی ہے، مجھے بھی کافی پینی ہے۔ کہنے لگا میں منگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ہم دونوں ایک ہی کافی پئیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک ایک گھونٹ ہم دونوں نے کافی کا پیا۔ اب جمشید کا غصہ کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے میری سوچ بھی غلط نہیں تھی۔ لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور پھر میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ تھوڑے سے سخت لہجے میں بولا۔ کہنے لگا میں ایسا نہیں ہوں، پہلی نظر میں مجھے تم اچھی لگی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ تم سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے باپ کے سامنے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنی مشکلوں سے انہیں منایا ہے، نہ جانے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ اس لیے جب تم نے میری محبت پر اور شرافت پر شک کیا تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہر مرد کو ایک ہی سانچے میں ڈال کر مت پرکھا کرو۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے ہے۔ کہنے لگا یہ بات شادی کی رات نہیں کہہ سکتی تھی، شادی کے 3 دن برباد کیے ہیں تم نے میرے۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ منہ میں ڈالا تھا۔ میں نے سگریٹ پکڑا اور نیچے پھینک دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پسند آپ سگریٹ پئیں۔ کہنے لگا میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہوں تو پھر بہت پیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہم پچھلی باتیں بھول نہیں سکتے؟ کہنے لگا نہیں، ولیمے پر تم بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے وہ رات برباد کر دی۔ اس کا طعنہ میں تمہیں ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ اس کی اس بات پر بے اختیار میں ہنسی تھی۔ میری ہنسی پر مجھے گھورنے لگا۔ بات بہت بڑی نہیں تھی، بس مرد شاید یہ چاہتا ہے کہ پہلی بار عورت اسے منائے، اور میں نے پہل کر دی تھی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لایا، مجھے منہ دکھائی کے طور پر ایک چین لاکٹ دیا تھا جس پر جے کے لکھا تھا۔ بس کچھ منٹ لگے تھے دوریوں کو سمیٹنے میں۔ چند ہی دن میں جمشید نے مجھ پر اتنی محبت نچھاور کی کہ میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی۔ کہنے لگا ہم ڈاکٹرز کے پاس بس وقت کم ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، صرف کچھ دن کی چھٹی دی ہے میرے باپ نے، میں چاہتا ہوں اس کا ایک ایک لمحہ ہم یادگار بنائیں۔ میں نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ ایبٹ آباد کی ہر جگہ اس نے مجھے دکھائی تھی۔ مجھے لگا جیسے وقت کو پر لگ گئے۔ ہر دن بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، ایک نئی دنیا متعارف ہوئی تھی۔ وہ سچ مچ میرا دیوانہ تھا، اور اس کی دیوانگی 8 دنوں میں میں دیکھ چکی تھی۔ کوئی نظر بھر کر مجھے دیکھتا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کئی بار لڑکوں سے لڑ پڑتا۔ میں تو اس کے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے کہا تمہیں ہو کیا جاتا ہے؟ لوگ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اچانک سے کتنے لوگوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑ جاتی ہے۔ کہنے لگا تم پر کسی کی نظر پڑے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، آگ لگ جاتی ہے مجھے۔ تم نہیں سمجھ سکتی میں کتنی شدت سے تمہیں چاہتا ہوں۔ تم نے جب انگوٹھی مجھے واپس کی تھی میری جان نکل گئی تھی
کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اس لیے 1 مہینے کے اندر اندر تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لیا۔ میں خود کو تمہاری جانب بڑھنے سے روک نہیں پا رہا تھا اور تم اسی بات پر ناراض سی رہنے لگی تھی۔ جب تم نے مجھے انگوٹھی پکڑائی تھی تو میں ڈر گیا تھا کہیں تمہیں کھو ہی نہ دوں۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا جمشید، پہلے کی بات تو میں نہیں جانتی، لیکن اب میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، ایک شخص 2 لفظوں سے ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اتنا کہ ہمارے دل کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے۔ میرا واپس جانے کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا اور جمشید کا بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال واپس تو جانا ہی تھا۔ وہ دن ہم نے بہت اچھے سے گزارے تھے، لیکن گھر آ کر کئی انکشافات مجھ پر کھلے تھے۔ میں شدید حیران رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کمال نہایت سخت مزاج کے تھے، اصول پرست قسم کے انسان تھے، اور جمشید اپنے والد کا فرما بردار بیٹا تھا، اکلوتا بھی تھا۔ جیسے ہی ہم واپس آئے تو ڈنر پر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ کل سے تم دونوں ہاسپٹل میں اپنی اپنی ڈیوٹی نبھانا شروع کرو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب مجھے جمشید نے کہا کہ مجھے سرجن بھی بننا چاہیے۔ یہ تو میری بھی خواہش تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی، لیکن وہ کہنے لگا کہ ڈیڈ نے تمہارے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے کہ کس فیلڈ میں تمہیں اسپیشلائزیشن کرنا چاہیے۔ یہ بات مجھے بہت حیران کن لگی۔ میں نے کہا جمشید، اس میں تو میرا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ڈیڈ کو کیا پتا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں، مجھے کس چیز میں دلچسپی ہے۔ وہ کہنے لگا آج تک ڈیڈ نے میرے لیے ہر فیصلہ کیا ہے، مجھے میڈیکل میں خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن ڈیڈ نے میرے لیے یہی لائن پسند کی۔ انہوں نے میرے لیے جو بھی سوچا تھا میں نے اس پر حامی بھر لی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں تم سے بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ مجھے سرجن بننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں کڈنی کی سرجن بنوں گی، لیکن ان کی دلچسپی اس میں بالکل بھی نہ تھی۔ لیکن میں نے کچھ کہا نہیں کیونکہ جمشید نے میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ سرجن بننے کے دوران ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں امید سے ہوئی ہوں۔ ہر عورت کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ ایک ننھا منا سا بچہ میری بھی گود میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب میں سرجن بن گئی تو میری ویلیو اور بھی بڑھ گئی۔ میرے پاس OPD میں آنے والے مریضوں کی فیس سب سے زیادہ تھی۔ ایک سرجری کی فیس ڈاکٹر کمال لاکھوں میں لیتے تھے۔ میں اپنی پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھا رہی تھی، لیکن جو بات مجھے پریشان کرنے لگی وہ عجیب تھی۔ گو کہ جمشید کی محبت میں کوئی بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن مجھے ان کے ہاسپٹل کا نظام سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھ سے یہی کہا جاتا تھا کہ میں مریض کو یہی تاکید کروں کہ وہ سارے کے سارے ٹیسٹ اسی ہاسپٹل کی لیبارٹری سے کروائیں، انہیں ہی قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اور ان ٹیسٹوں کے چارجز اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ایک بار انسان سوچ میں پڑ جاتا تھا۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم مریض کو اس قدر شک و شبہات میں ڈال دیں، اسے لگے کہ ٹیسٹ کروانا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ڈی ہائیڈریشن کے معمولی سے کیسز میں بھی مریضوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ بہت زیادہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، صرف ORS کا پینا کافی نہیں ہے، ڈرپ لگوانی پڑے گی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن انہیں ایڈمٹ کر دیا جاتا تھا، ڈرپ لگائی جاتی تھی اور ہزاروں کی فیس کی سلپ ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی تھی۔ پھر میڈیسن ایسی دینے کے لیے کہا جاتا تھا جو صرف ہمارے ہاسپٹل میں ہی مہیا ہوتی تھی، باقی پورے شہر میں کہیں نہیں ملتی تھی، کیونکہ کمپنی والے وہ ادویات ہمیں دیتے تھے اور بدلے میں بیرون ملک کے ٹورز کے وعدے بھی کرتے تھے کہ اگر ہم یہی میڈیسن اپنے مریضوں کو دے دیں، مطلب وہ اٹلی یا فرانس کا 5 یا 10 دن کا ٹور ہمیں دیں گے۔ مریض مہنگے داموں ہمارے ہی میڈیکل اسٹور سے وہ ادویات خریدتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں مسیحائی نہیں ہو رہی، صرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ مریضوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان پریشان نظر آتا تھا، کیونکہ آنے والے صرف امیر کبیر لوگ ہی نہیں ہوتے تھے، عام طبقے سے بھی تعلق رکھتے تھے، کیونکہ یہاں پر آنے والے مریض شفا یاب ہوتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ کھٹکا سا ہونے لگا، جیسے ہم اپنی محنت سے بہت زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، ہزاروں کی چیز لاکھوں میں دی جاتی ہے، مریض اپنا علاج کروانے کے لیے اپنا بینک بیلنس تک بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ جس کا علاج دوائیوں سے ہو سکتا تھا اسے بھی آپریشن کا مشورہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ ان سب چیزوں کے لیے راضی رہتا تھا۔ ایک بار میں کمرے میں آئی تو جمشید سو رہا تھا، لیکن
اس کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ میں نے اس کا موبائل دیکھا تو کسی کا میسج آیا تھا، شاید کسی مریض کا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بے حد تکلیف میں تھا۔ کہہ رہا تھا کہ مجھے وقتی طور پر کوئی میڈیسن بتا دو جس سے میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے، میں ابھی ہاسپٹل نہیں آ سکتا، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اور التجا کر رہا تھا کہ اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے اسے میسج میں میڈیسن بتا دی جائے۔ میں نے فوراً سے اس کے مسئلے کا حل پوچھا اور اسے میڈیسن لکھ کر دے دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اتنی سی نیکی مجھے اتنی مہنگی پڑ جائے گی۔ صبح جب وہ میسج جمشید نے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے میرے موبائل سے میسج کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کا مریض بہت تکلیف میں تھا اور میں جانتی تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں نے بتایا تو مجھے تو یہ ایک معمولی سی بات لگی تھی، لیکن وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا ڈیڈ نے منع کیا ہے، تمہیں کب سمجھ میں آئے گی؟ ارے اسے درد ہو رہا تھا تو ہونے دیتی، درد ہوگا تبھی تو وہ ہمارے پاس آئے گا نا، تبھی تو ہم سے چیک اپ کروائے گا، فیس بھرے گا، پھر ہم دوائی لکھ کر دیں گے۔ تم بھی بڑی عجیب ہو یار۔ میں نے کہا جمشید وہ بیچارہ درد سے تڑپ رہا تھا، کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ایک انسان ہمارے سامنے تڑپ رہا ہو اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ فیس دے گا کہ نہیں؟ میرے خیال سے تو ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا اوہ کم آن یار، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی ضروریات ہیں، مفت میں ڈاکٹری نہیں پڑھی ہم نے، لاکھوں کروڑوں لگے ہیں۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے پیسے ہم مریضوں سے وصول کریں گے؟ میری بات سن کر کہنے لگا ہاں بالکل کریں گے، ان کا علاج بھی تو کرتے ہیں نا، ہاسپٹل کے کوئی ایکسپنسز نہیں ہیں، وہاں کی بجلی یوز کرتے ہیں، لیب کا خرچہ ہے، سب کچھ ہمیں ہی مینیج کرنا پڑتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو یہ سب بغیر پیسوں کے ہوتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے خرچے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہاسپٹل کے تمام اخراجات کو بھی دیکھا جائے اور ہم اپنی عیاشیوں کو بھی دیکھیں، اس کے باوجود ہم مریضوں سے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں جو ناجائز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہیں کوئی بڑا مرض نہیں ہے، لیکن ہم خواہ ڈھیروں ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک نکلتے ہیں، لیکن ان پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ شخص ایک چھوٹے موٹے سے مرض میں مبتلا ہے، لیکن آپ کے والد کا یہ آرڈر ہے کہ مجھے ہر صورت انہیں ٹیسٹ کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولے جاتے ہیں، میں مزید یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ آپ کو بھی اپنے والد کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا جو ڈیڈ کہتے ہیں بس وہی کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہمدردی کے جذبات دکھانے کی۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پھر میرے والد کا بھی اصرار یہ بڑھنے لگا کہ میں ایک پرائیویٹ کلینک کھول لوں جہاں پر لوگوں کا مفت علاج کروں۔ میں نے اپنا کلینک کھول لیا کیونکہ میرے والد نے اپنی زمینیں بیچ کر مجھے کلینک بنا کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے انہیں میں اپنے کلینک پر بلانے لگی تھی، لیکن اس بات پر بھی میرے سسر کو اعتراض ہونے لگا۔ جب میں اختلاف کرتی تو جمشید مجھے بولنے نہیں دیتا تھا۔ مجھے اپنے ضمیر پر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے ہاسپٹل میں کام نہیں کرنا، میں صرف اپنے کلینک پر کام کرنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب ناجائز ہے، خام خواہ مریضوں سے پیسے لیتے رہیں، مہنگی ادویات، مہنگے ٹیسٹ لکھ کر دیتے رہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ نے انعام دیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، میں اسے ناجائز طریقے سے کیش نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم کیسے یہ بات کہہ سکتی ہو؟ جانتی ہو تمہارے سرجن بننے میں لاکھوں روپے لگائے ہیں میرے باپ نے، اور انہوں نے تم پر یوں ہی پیسے نہیں لگائے، تمہاری مجھ سے شادی بھی یوں ہی نہیں کروائی۔ وہ جانتے تھے کہ تم اسکالرشپ پر MBBS کر رہی ہو، تمہاری ذہانت بہت اچھی ہے، تم ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہو، اسی وجہ سے انہوں نے تم سے میری شادی پر حامی بھری تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے مطلب سے مجھ سے شادی کی ہے؟ جمشید کی بات نے تو جیسے میرے اندر سے چھن سے میرا دل ہی توڑ ڈالا تھا۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا پاگل لڑکی، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے؟ اپنے باپ کو منانے کے لیے میں نے یہ سب کہا تھا، ورنہ یہ شادی کسی بھی ایک بہترین ڈاکٹر سے ہو سکتی تھی، لیکن میں نے ڈیڈ سے کہا تھا کہ تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے وضاحتیں دے رہا تھا، اور اس کی وضاحتیں مجھے کیوں بے اثر سی لگ رہی تھیں۔ میری شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، لیکن میں بے اولاد تھی اور وجہ میں جان نہیں پا رہی تھی۔ کئی بار میں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا،
لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسی ہاسپٹل سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتی تھی، لیکن ایک بار میں نے اپنی ایک دوست کے کلینک میں جا کر اپنے سارے ٹیسٹ کروائے تو جو انکشاف مجھ پر کھلا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری دوست کہنے لگی کہ تمہارے بلڈ گروپ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تمہیں ایسی میڈیسن دی جا رہی ہے تاکہ بچہ پیدا نہ کر سکو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ ایسی کئی رپورٹس میں پہلے بھی JK کے ہاسپٹل میں کروا چکی تھی جس میں رپورٹ نارمل آتی تھی۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دوبارہ سے اپنی وہی رپورٹ کروائی، لیکن جواب وہی تھا جو میری دوست نے مجھے بتایا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے جمشید روزانہ ملٹی وٹامن کے طور پر ایک کیپسول لازمی رات کو کھلاتا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی پرواہ نہیں ہے، یہ میڈیسن کھاؤ۔ اور میں پوچھتی تھی کہ یہ کون سی ملٹی وٹامن ہے تو کہہ دیتا تھا کہ میں نے بیرون ملک سے منگوائی ہے۔ میں نے پہلے تو اس بات پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے وہ میڈیسن لے جا کر چیک کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ مانع حمل کی میڈیسن تھی تاکہ مجھے اولاد نہ ہو۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ رات کو جو ہی وہ کمرے میں آیا تو مجھے بہت افسوس اور دکھ ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی شوخیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ جب بھی میں کہتی تھی کہ مجھے بچہ چاہیے تو کہتا تھا یار ابھی لائف انجوائے کرو، تمہیں کیا بچوں کی پڑی ہے، ہو جائیں گے بچے بھی۔ وہ بات کو ٹال دیتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیوں ٹالتا تھا۔ اسے اولاد چاہیے ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی کمرے میں آتے ہی میرے پاس بیٹھ گیا، میرے دونوں کندھوں پر اپنے بازو رکھ کے اپنا سر میرے سر کے ساتھ جوڑ دیا۔ بہت تھک گیا ہوں یار، مریضوں نے مجھے تھکا کے رکھ دیا، ایک کپ کافی بنا کر لا دو، آدھی آدھی پیتے ہیں۔ شادی کے 7 سالوں میں ہم نے ہمیشہ کافی ایک ہی کپ میں پی تھی۔ میں نے کہا جمشید آئی ایم پریگننٹ۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بازو میرے کندھے سے ہٹا کر پیچھے کیے، کہنے لگا یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ پاسبل نہیں ہو سکتا، شادی کے بعد بچہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ ہچکچا رہا تھا، بار بار مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے اپنی ساری رپورٹس کروائی ہیں۔ میں نے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے بڑی تیزی سے میری تمام رپورٹس کو دیکھا تھا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، اور کیوں نہیں ہوں یہ وجہ بھی لکھی تھی۔ اس دوائی کی بھی لیبارٹری رپورٹ موجود تھی جو وہ مجھے دھوکے سے کھلا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رپورٹ ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہنے لگا یار بہت ضروری تھا، اگر میں یہ نہ کرتا تو تم سرجن نہیں بن سکتی تھیں، اور ڈیڈ نے کہا تھا کہ تمہیں سرجن بنانا چاہیے، ہمارے ہاسپٹل کے لیے بہت ضروری تھا۔ تم ماں بن جاتی تو تمہاری توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی، اور میں ابھی بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لائف انجوائے کرنی ہے تمہارے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانا ہے۔ میں نے کہا اپنے مفاد کے لیے آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو میڈیسن آپ نے مجھے ملٹی وٹامنز کہہ کر کھلائی تھی، اور اگر میں وہ مزید کھاؤں تو میں بے اولاد ہی رہوں گی؟ تو کہنے لگا تو کیا ہوا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں بچوں کا جھنجٹ پالنا ہی نہیں چاہتا، ساری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بچے میاں بیوی کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرتے ہیں۔ کہنے لگا جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں، تمہیں ڈرنا ہی نہیں چاہیے کہ بچہ نہیں ہوگا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا مجھے پھر بھی اولاد چاہیے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا پھر تمہاری بکواس شروع ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ کیسے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا تھا؟ میں روئے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تم اب تک رو رہی ہو، اسٹوپڈ قسم کی لڑکی ہو تم۔ میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ نیچے جھٹک دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے ایک اولاد نہیں دے سکتے۔ یہ بات سن کر اس نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، خود کو اس سے چھڑوانے لگی، لیکن اس کی گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ کہنے لگا شادی کے نام پر تمہارے ساتھ میں نے صرف 8 دن اپنی مرضی کے گزارے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے ضروری تھا کہ ہمارا بچہ نہ ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں سرجن بن جاؤں گا تو ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے
اور وہیں پر بیبی بھی پلان کر لیں گے۔ لیکن ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہاری ہاسپٹل میں زیادہ ضرورت ہے، کڈنی کے پیشنٹ بہت بڑھ گئے ہیں اور یہی سیزن ہے کہ ہم اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ انہوں نے میرا یہ پروگرام 6 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اب تمہیں بچے کی جلدی ہے۔ ابھی بھی میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ بچہ تب کریں گے جب آپ کا باپ آپ کو اجازت دے گا؟ کیا آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے لیکن اپنے باپ کی خواہش پر بنے۔ آپ سرجن نہیں بننا چاہتے تھے لیکن باپ کی خواہش پر بنے۔ مجھے بھی ان کی خواہش کے مطابق چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ بچہ بھی تب پیدا کریں گے جب آپ کا باپ آپ کو اجازت دے گا۔ تو پھر میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ جائیں، نکلیں اس کمرے سے باہر، جا کے اپنے باپ سے اجازت لے کر آئیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ غصے میں میرے دل میں جو آیا میں بولتی جا رہی تھی۔ میری بات سن کر کہنے لگا نہیں، اس چیز کی اجازت تو مجھے شریعت نے دے رکھی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری بات کہ تمہیں اولاد چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ انہی دنوں ایک ایسا حادثہ پیش آ جائے گا۔ میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کا آپریشن بے حد ضروری تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ وہ ہمارے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، لیکن انہی دنوں ایک گاؤں سے ایک غریب باپ اپنے غریب بچے کو لے کر آیا تھا جس کی کڈنی میں اسٹون تھا۔ میں اسی کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی۔ وہ اسٹون میڈیسن سے ڈیزالو نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے مجھے چھوٹا سا آپریشن کرنا تھا۔ لیکن میرے سسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر جو بات مجھ سے کہی میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگے تم اس بچے کا کڈنی کا آپریشن کرنے کے بعد اس کی ایک کڈنی نکال لو گی، کیونکہ اس کی ساری رپورٹیں ایک ایسے بچے کے ساتھ میچ کر رہی ہیں جس کی دونوں کڈنیز فیل ہو چکی ہیں۔ اب ٹرانسپلانٹ کے طور پر ہمیں ایک کڈنی کی اشد ضرورت ہے، اور اس بچے کا باپ ہمیں اپنے بچے کی کڈنی ٹرانسپلانٹ اور کڈنی کے لیے پورے 2 کروڑ کی رقم دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیسے اس بچے اور اس کے والدین کو بتائے بنا اجازت لیے ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی ایک کڈنی میں اسٹون ہے اور ایک کڈنی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک کڈنی میں اس میں سے نکال لیتی ہوں اور خدا نہ خواستہ اس بچے کی دوسری کڈنی خراب ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا پیشنٹ بھی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کے باپ نے اپنے گاؤں کی زمینیں بیچ کر اس کے علاج کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ میں ایسا کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں دھوکہ دے سکتی ہوں۔ کہنے لگے اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تمہارے والد کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے والد اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھے، وہاں پر ان کا آپریشن چل رہا تھا۔ میرے سسر نے فوراً سے فون پکڑا اور آپریشن تھیٹر کے ڈاکٹر کو کال کی، آپریشن کو یہیں روک دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ڈاکٹر کی مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کٹ لگ چکے ہیں اور وہ اس طرح سے بیچ میں آپریشن نہیں چھوڑ سکتے، پیشنٹ کی عمر بہت زیادہ ہے، اس طرح سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میرا سسر بہت ہی بے حس انسان تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یا تو اپنے باپ کو بچا لو یا پھر اس بچے کو۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میرے باپ کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کے لیے بنتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اپنے پیشے کا غلط استعمال مت کرنا، ہمیشہ ایمانداری سے نبھانا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جاؤں گی جہاں ایک طرف فرض تھا، دوسری طرف میرا باپ تھا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرض نبھانا چاہیے یا باپ کی زندگی بچانی چاہیے؟ یہ سیکنڈ پارٹ تھا جو کہ بس یہیں تک ہے، تھرڈ پارٹ کے لیے کل کا انتظار کریں۔ اور ایک بات اور کہ آپ سب لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں، لیکن ہر کسی کو رپلائی نہیں دے پاتی۔ میں بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ لوگ میری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، مجھے اتنی پذیرائی دیتے ہیں۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ سب کے نام میری کہانیوں میں استعمال ہو جائیں، لیکن میرے پاس موجود ناموں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اس ایک چینل پر انہیں پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے یہ 3 چینلز ہیں جن پر میری کہانیوں میں آپ کے نام میں استعمال کروں گی، تاکہ آپ میں سے کسی کو بھی شکایت کا موقع باقی نہ رہے۔ تینوں چینلز کے نام آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے، اور میں ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتی ہوں۔
میں امید کرتی ہوں کہ میرے باقی کے چینلز پر بھی آپ لوگ مجھے اتنا ہی سپورٹ کریں گے جتنا کہ آپ لوگ پاکیزہ پر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔